السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور میری ماں بہنوں، آج صبح میں نے ایک ویڈیو دیکھا جو ابھی آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کچھ مسلمان لڑکیاں کچھ غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ مل کر گنیش کے سامنے ناچ رہی ہیں۔ یہ سب کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں ہیں جو آج ڈی جے کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ ایسے ویڈیوز شاید آپ لوگوں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور ایسے ناچ گانے پر کئی علماء کی کئی داعیوں کی تقریریں بھی سنی ہوگی، لیکن آج میں ایک سوال کا جواب دینے والا ہوں۔ وہ سوال جو عام طور پر ایسے ناچنے گانے والے لڑکیوں کی اور عورتوں کی اور مردوں کی ہوتی ہے، یعنی ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے ہم کیوں نہیں ناچ سکتے، ہم اس طرح کسی فیسٹیول میں کسی پارٹی میں ڈانس کیوں نہیں کر سکتے، کرنے سے کیا ہوگا، یہ تو بس انٹرٹینمنٹ ہے، تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہے۔ کیا اسلام میں خوشی منانا بھی جائز نہیں ہے؟ کیا اس طرح ناچنا بھی جائز نہیں ہے؟ کیا یہ بھی گناہ ہوگا؟ کیوں ہم نہیں ناچ سکتے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا میں جواب دوں گا، ذرا غور سے سننے کی کوشش کرنا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم لوگ کیوں پیدا ہوئے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ میں کیوں پیدا ہوا، میں کیوں پیدا ہوئی، اور کیا میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئی یا آیا؟ کیا میں اپنی مرضی سے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤں گا؟ نہیں، میں اپنی مرضی سے بھی پیدا نہیں ہوا، اپنی مرضی سے بھی اس دنیا میں نہیں آیا، اور اپنی مرضی سے اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ مجھے اس دنیا میں بھیجنے والا، مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی مرضی سے ہم آئے، اللہ کی مرضی سے ہی اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجا پھر اس دنیا میں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 نکال کے دیکھو، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 نکال کے دیکھو، سورہ ملک آیت نمبر 2 نکال کے دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ ہم اس دنیا میں اس ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے، ہم اس دنیا میں اچھے کام کرنے کے لیے آئے، ہم اچھائی کی طرف بلانے کے لیے آئے، برائی سے روکنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے، یہ ایک ایگزام ہے، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیج کے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں جا کر میری بات مان کے زندگی گزارے گا یا نہیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزار کے آئے گا۔ اگر وہ میری بات مان کے زندگی گزار کے آئے گا تو پھر اس کے لیے جنت، اگر نہیں وہ اپنی منمانی کر کے اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزار کے آیا تو پھر اس کے لیے جہنم۔ اللہ تعالیٰ یہ واضح طور پر بتا دیا قرآن میں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے، ناچنے کودنے کے لیے، ڈانس کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے حکم سے زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں آئے، پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے، آپ لوگوں سے میرا سوال ہے، کیا آپ مسلمان ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ تو آپ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں ہم کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوئے۔ کون سا کلمہ؟ جو بچپن سے ہم لوگوں کو سکھایا گیا، ہم لوگوں نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ہم نے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو ہم یہ اقرار کریں، ہم گواہی دیے اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کے سامنے رکوع نہیں کریں گے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ ہم یہ گواہی دیے کہ اے اللہ صرف میری زندگی میں تیرا حکم چلے گا، تیرے حکم کے آگے کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، تیری بات کے آگے ہم کسی اور کی بات نہیں مانیں گے، تجھ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، تجھ سے سب سے زیادہ ڈریں گے، تیرے حکم کے آگے ہمارے اپنے نفس کی، ہمارے اپنے خواہشات کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تو جیسا بولا ویسا زندگی گزاریں گے، ہم یہ اقرار کریں۔ اور دوسری گواہی بھی دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، تو ہماری زندگی میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ مانیں گے۔ یہ ہم کلمے میں اقرار کرے، تبھی تو ہم مسلمان ہوئے۔ مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے۔
اگر اونٹ کی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ لوگ کھیتی باڑی کرنے والوں کو دیکھیے، جن کے پاس بیل وغیرہ جانور ہوتے ہیں کھیتی کا کام کرنے کے لیے، اس کے ناک میں بھی ہل چلانے والے کسان، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ناک میں ایک رسی ڈالتے ہیں۔ اب جس جانور کے ناک میں رسی ہو وہ اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے بھاگ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا۔ اس جانور کا ذمہ دار، اس جانور کا جو مالک ہے، وہ جب بولے گا، جیسا بولے گا، وہ جانور ویسا کام کرے گا۔ اسی طرح مسلمان بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا مالک، اس کا رب جب بولے گا، جیسا بولے گا ویسا زندگی گزارے گا۔ اس کو سچا مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ہے سچا مسلمان۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنی خواہشات کو بھی خوشی سے اللہ کے حوالے کر دینے والا۔ تو آج تک اگر آپ کو زندگی کا مقصد نہیں معلوم تھا، مسلمان ہونے کا مطلب نہیں معلوم تھا، تو پھر آپ سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن اگرچہ یہ باتیں معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی منمانی کرو گے تو کرو، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسلام چھوڑ کے، برقع اتار کے، کپڑے بھی اتار کے ننگا ناچ ناچو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، ناچو کودو جو مرضی آئے وہ کرو، لیکن برقع اتار کے، اسلام چھوڑ کے، تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا۔ ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی جب برقع ہی نہیں ہے تو بھائی یہ مسلمان ہے یا کوئی دوسری مذہب کی ہے، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن جب تم برقع پہن کر، مسلمان بن کر، مسلمان ہوتے ہوئے اگر تم ایسی حرکتیں کرو گی تو تمہارے اس عمل سے مسلمان بدنام ہو رہے، اسلام بدنام ہو رہا۔ اور ناچنے کی جب بات آتی ہے تو پہلے زمانے میں کون ناچتے تھے؟ کچھ سال پہلے ناچنے والیاں کون ہوتی تھی؟ ناچنے والیاں صرف کھوٹے پہ ملتی تھی، کھوٹوں پہ کام کرنے والی رنڈیاں ناچتی تھی، طوائفیں، زانی عورتیں ناچتی تھی، اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ کے ناچتی تھی، ان کو رنڈیاں کہا جاتا تھا، طوائف کہا جاتا تھا۔ وہ کھوٹوں پہ ناچنے والی جا کے پھر فلموں میں ناچنا شروع کر دی۔ اب فلموں میں ناچنا چھوڑ کے اب روڈوں پہ ناچ رہی ہے، اب مسلمان عورتیں ناچ رہی ہے، بازاروں میں ناچ رہی ہے، بے شرم بے حیا ہو کے ناچ رہی ہے۔ مسلمان بچیاں آج اس کو فیشن سمجھ لی، ناچنا گانا، یہ سب چیزیں فلموں کو دیکھتے ہوئے اور کسی کی صحبت میں رہتے ہوئے صحبت کا اثر ہو گیا۔ اب سب وہ لوگ ناچ رہے تو ہم بھی ناچیں گے۔ اب ان ماں باپ سے بھی میں کہوں گا، تمہاری بچیاں کیا کر رہی ہے دیکھو گے نہیں؟ تمہاری بچیاں کہاں جا رہی ہے تمہیں کوئی پرواہ نہیں رہی؟ بس بچیوں کو ایک جانوروں کی طرح پیدا کر کے چھوڑ دیے۔ تم سے بھی پوچھو گی، یاد رکھو، تم جانور نہیں ہوتے، جانوروں کی طرح روڈ پہ نہیں چھوڑتے، ان کی دیکھ بھال کیوں نہیں کرتے؟ اتنے بے شرم، اتنے بے غیرت کیوں ہو گئے؟ کدھر چلے گئی شرم؟ کدھر چلے گئی حیا؟ کدھر چلے گئی عزت؟ کدھر چلے گیا ایمان؟ کدھر چلے گئی اسلام کی محبت؟ سب ختم کر دیے۔ تمہاری بچی کس کے ساتھ پھر رہی ہے، کس کے ساتھ گھوم رہی ہے، کس کے ساتھ ناچ رہی ہے، کس کے ساتھ چاٹنگ کر رہی ہے، کس کی شکار بن رہی ہے، کس کی ہوس پوری کر رہی ہے، کس کے سامنے اپنے کپڑے اتار رہی ہے، کس کے ساتھ ہوٹلوں میں جا کے سو رہی ہے، کس کے گندے نطفے اپنے پیٹوں میں گرا رہی ہے، اپنے پیٹوں میں کس کے گندے نطفے پال رہی ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اتنے بے غیرت، اتنے بے شرم ہو گئے۔ تعلیم کے نام پہ آج بازاروں پہ چھوڑ دیے تم بچیوں کو۔ تمہاری لاپرواہی اسلام کے بدنامی کا سبب بن رہی ہے۔ آج صرف تعلیم کا بہانہ کیا بنا دیے، اپنی منمانی زندگیاں کرتے ہوئے، گناہ پہ گناہ، حرام پہ حرام کام کرتے ہوئے چلے گئے۔ ایسی تعلیم جس کے لیے ناچنا پڑ رہا ہو، ایسی تعلیم جس کے لیے برقع اتارنا پڑ رہا ہو، ایسی تعلیم جس کے لیے بے حیا ہونا پڑ رہا ہے، ایسی تعلیم جس کے لیے ایمان چھوڑنا پڑ رہا ہے، عزتوں کو بیچنا پڑ رہا ہے، ایسی تعلیم سے جاہل کے جاہل رہنا بہتر ہے۔ ایسی تعلیم ایک ایمان والی لڑکی اور ایک ایمان والے لڑکے کے لیے اس کے پیر کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ کل قیامت کے دن اس تعلیم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تو سوال ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ زندگی دیا، اس زندگی کو تم کیسے گزار کے آئے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کو جوانی دیا، عمر دیا، اس کو
کون کون سے حالاتوں میں کیسی کیسی جگہ پر کیسے زندگی گزار کے آئے. توبہ کرو مسلمانوں، سچی توبہ کرو. ہماری یہی حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے یہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا. آج مسلمانوں کی کہیں عزت نہیں رہی، مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان ظلم سہ رہا ہے، مسلمان مار کھا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. کیوں؟ یہی حرکتیں، یہی ناچ گانا، پھر ایسے گناہ جتنے بھی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کر رہا ہے. یہ تو دنیا ہے، بس 50 60 70 سال کی زندگی گزر جائے گی ناچ کے گا کے یا ظلم سہ کے یا ظلم کر کے، لیکن کل قیامت کے دن خون کے آنسو ہوگے، تڑپو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے ہوگے، جہنم میں جلو گے نا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. پھر اس دن معلوم ہو جائے گا، اس دن معلوم ہو جائے گا حقیقت کیا ہے اس دنیا کی. لیکن اس دن کا معلوم کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، توبہ کرو، سچے مسلمان بن کے زندگی گزارو.